بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تربیت السالک، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات جو ان کو متوسلین متعلقین نے اپنے حالات لکھے اور رہنمائی چاہی، وہ اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ سلوک کی کتابیں مبتدیوں کے لیے نہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں لکھا تھا کہ سلوک کی کتابیں مبتدیوں کے لیے نہیں ہیں، جو اس راہ میں ابتدائی ہیں، شروعاتی دور میں ہیں، ان کے لیے سلوک کی کتابیں نہیں ہیں۔ مشائخ کے لیے ہیں کہ وہ تعلیم طالبان میں اس سے مدد لیں۔ معمولات پر قائم رہنا بڑی نعمت ہے، گو تغیر محسوس نہ ہو۔ بہت سے حضرات اس وجہ سے معمولات پر قائم نہیں رہ پاتے یا معمولات کی پابندی نہیں کرتے، معمولات چھوڑ دیتے ہیں کہ شروع میں جو تغیر اور بدلاؤ محسوس ہوا، جو کیفیات محسوس ہوئیں، وہ اب محسوس نہیں ہوتی، تو معمولات چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات کہی گئی کہ معمولات پر قائم رہنا بڑی نعمت ہے، گو تغیر محسوس نہ ہو۔ حال مرشدی و مولائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض ہے کہ خادم اپنے معمولات پر قائم ہے، لیکن اپنی حالت میں کوئی تغیر بدلاؤ نہیں محسوس کرتا۔ جواب: تو ضرر کیا ہے؟ اس میں کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی بچہ کہے کہ میں اپنا نشو و نما محسوس نہیں کرتا، بدن کا بڑھنا، اس کو کیا جواب ملے گا؟ بس وہی جواب ہے۔ اگر کوئی بچہ محسوس نہ بھی کرے کہ اس کا نشو و نما ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اس کا قد بھی بڑھ رہا ہے، وزن بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اس کو خود کو محسوس نہیں ہو پاتا، پھر بھی اثر تو ہے۔ حالت سے مراد یہ ہے کہ ذکر و فکر سے وقار، تواضع، مسکنت، خاموشی اور حزن اتنا نمایاں پیدا ہونا چاہیے جس سے سالک کو معلوم ہو سکے کہ ذکر کے یہ آثار ہیں۔ یہ خود لکھنے والا اپنا حال لکھ رہا ہے، چونکہ بڑے اہل علم ہوا کرتے تھے۔ حالت سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی حالت میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کر رہا، تو وہ خود ہی اپنے سوال کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حالت سے مراد یہ ہے کہ ذکر و فکر سے وقار، تواضع، مسکنت، خاموشی اور حزن اتنا نمایاں پیدا ہونا چاہیے جس سے سالک کو معلوم ہو سکے کہ ذکر کے یہ آثار ہیں۔ جواب: اس دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ کیا یہ آثار مقصود ہیں؟ اور کیا مقصود کا ظاہر ہونا بھی ضرور ہے؟ اور حل اس مقام کا یہ ہے کہ جو چیز محسوس ہو سکتی ہے وہ احوال و کیفیات ہیں، اور وہ مقصود نہیں جیسا اپنے محسوس میں محقق ہوا ہے۔ اور جو چیز مقصود ہے یعنی قرب و رضا، اللہ تعالی شانہ سے نزدیکی، اس سے تعلق بڑھنا، وہ محسوس نہیں۔ اب کیا سوال رہا؟ تو آثار کا پایا جانا یا روشنی کا نظر آ جانا، یہ کیفیات ہیں، یہ مقصود نہیں ہیں۔ حال یوں تو خدا کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ یہ آثار دل میں موجود ہیں، لیکن ان حالات میں دوام و استمرار نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، پابندی، مستقل رہنا، عارضی ہیں، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ جواب: یہ سب دعوی بلا دلیل ہیں۔ صحابہ اکرام کے کامل ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ دوام ایسے آثار کا وہاں بھی نہ تھا، اسی لیے بعض صحابہ کرام کو یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافقت کی راہ چل پڑے ہوں، بھٹک گئے ہوں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو کیفیات ہوتی ہیں وہ اپنے گھر بار میں آنے کے بعد محسوس نہیں ہوتی، تو ہر وقت دوام وہاں پر بھی نہیں پایا گیا۔ اس لیے اگر کسی میں دوام نہ ہو کیفیات کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معمولات پابندی سے ہونے چاہیے۔ حال تنہائی رہے تو یہ حالت بفضل ہی موجود رہتی ہے، لیکن جس وقت اختلاط ہوا، سب کے ساتھ گھلنا ملنا جلنا،
سب کا ذہول ہو جاتا ہے اور ہنسنے بولنے کی معمولی حالت ہو جاتی ہے؟ جواب: یہ سب اوہام ناشی ہیں ناواقفی سے، یعنی یہ سب جو وہم اور وسوسہ آ رہا ہے کہ وہ کیفیات پر چلی گئیں اور ہنسنے بولنے سے ملنے جلنے سے، تو یہ سب وہم ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے، ایسا ہے نہیں حال۔ اور جب اپنی حالت پر غور کرتا ہوں تو اپنے کو بالکل کورا پاتا ہوں، کورا بالکل خالی۔ اور جب اپنی حالت پر غور کرتا ہوں تو اپنے کو بالکل کورا پاتا ہوں۔ جواب: کور تو نہیں پاتے، کور کہتے ہیں اندھے کو، کور تو نہیں پاتے، کیا یہ تھوڑی نعمت ہے؟ صرف مجملاً دعائے عافیت دارین کرنا خلاف سنت ہے۔ حال: حضور والا کچھ عرصے سے یہ خیال غالب ہے کہ مختلف قسم کے بہت سے مقاصد کے لیے خود دعا کرنا یا دوسرے سے اپنے حق میں دعا کرانا نافع نہیں ہے۔ کچھ عرصے سے یہ خیال غالب ہے کہ مختلف قسم کے بہت سے مقاصد کے لیے خود دعا کرنا یا دوسرے سے دعا کرانا یہ نافع نہیں ہے، جتنا نافع مجملاً خود اپنے لیے صرف عافیت دارین کی دعا کرنا یا دوسرے سے دعا کرانا ہے۔ یعنی یا تو آدمی صرف عافیت دارین، جسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس یہی دعا کرے، دوسرے سے بھی کرائے تو بس یہی کرا لے، مجملاً، تفصیل کے ساتھ نہیں، الگ الگ چیزوں کی نہیں، جبکہ ہر بات سے اصل مقصود عافیت ہی ہے، اور بلا عافیت ہر حال میں مقصود فوت ہوتا ہے۔ دریافت طلب یہ ہے کہ یہ خیال یا یہ مذاق طبیعت غلط اور برا تو نہیں ہے؟ جواب: یہ مذاق وہ نہیں ہے جو عوام الناس بولتے ہیں استہزاء کے معنی کے اندر، دل لگی کے معنی میں، یعنی مزاج سمجھ لیجیے۔ خلاف سنت ہے، یعنی یہ سوچنا کہ صرف عافیت دارین کی دعا کر لینا چاہیے مجملاً، اے اللہ دنیا آخرت کی عافیت عطا فرما، صرف یہی، اور الگ الگ اپنے مقصود کو رکھ کر کے دعا مانگنا نہیں چاہیے، یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ احادیث میں کثرت سے ایسی جزیات کا سوال وارد ہوا ہے۔ حدیث پاک میں الگ الگ چیزوں کا بھی اللہ تعالی شانوں سے سوال کیا گیا ہے، اور ایک ایک چیز کا نام لے لے کر کے پناہ بھی چاہی گئی ہے۔ چنانچہ حرم اور مغرم اور فقر، یعنی بہت انتہائی حد تک بڑھاپا، ایسا بڑھاپا جس میں آدمی خود پریشان ہو جائے اور اس کے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں، ایسا، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور کوئی بڑا تاوان اور ڈنڈ لگ جائے، اس سے بھی۔ اور فقر، ایسا فقر، کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی کبھی کبھی فقر بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، بعض دفعہ تنگ دستی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے عام طور پر جو حالات سننے میں آتے ہیں کہ فلاں فرق باطلہ نے وہاں پر اپنا جال بچھایا اور بھولے والے سیدھے سادے ایمان والوں کو اپنی طرف مائل کر لیا اور بدل گئے، تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی میڈیکل لائن کی مدد کر دی، کوئی کمبل ومبل تقسیم کر دیے اور کوئی دوسری چیز اس طرح کی دے دی، اس کی وجہ سے وہ فقر فاقہ اس حد تک ہو جانا، اس سے بھٹکنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو وہ فقر جو قابل برداشت نہیں ہو، اس سے حدیث کے اندر بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور ذلت اور رسوائی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور اندھا بہرا ہو جانا، اس سے بھی، سم بکم، جنون، دیوانگی، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، جذام، کوڑھ، اور سیء الاسقام، ہر طرح کے ایسے امراض جو بہت ہی دردناک ہوں، برے ہوں، یہ نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں، تو حدیث میں ایک ایک چیز کا نام لے لے کر کے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ اور حزن اور شماتت اعداء، رنج اور غم، دشمن دیکھ کر کے ہنسے، جگ ہنسائی، تو ایسا نہیں ہو، ایسی کوئی آفت، مصیبت، پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہو جس کو دیکھ کر کے دشمن بغلیں بجائے، تو حدیث میں اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور فاقہ، حدیث میں تو ہے کہ ایک وقت کھانے کو ملے اور ایک وقت فاقہ رہے، شکر بھی ہو اور صبر بھی ہو، لیکن یہاں فاقے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ ہدم، منہدم ہو جانا، عمارت کا گر جانا، اور اسی طریقے سے تردی، گر پڑنا، کنویں میں گر جانا، تالاب میں گر پڑنا، لدغ حیہ،
کوئی سانپ ڈس لے اس سے بھی حدیث سے پناہ مانگی گئی ہے، جار سو برے پڑوسی سے پناہ مانگی گئی ہے، جوع و برس بہت زیادہ بے تابی کی بھوک اور برس اور بہہ پڑنا، پانی کے اندر آدمی بہہ پڑے کو سیلاب کے اندر، اور بعیر سعول یعنی بعض دفعہ اونٹ دوڑ پڑتا ہے دشمنی کے اندر اور ختم کر دیتا ہے تو اس کا حملہ نہ ہو جائے، اس سے بھی حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے، ہم اور غم، رنج، غم، ٹینشن، ڈپریشن، اس سے بھی حدیث میں، سبع و حرق و غرق، کوئی درندہ چیر پھاڑ لے یا آدمی ڈوب جائے یا جل جائے، ان چیزوں سے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے، ایک ایک چیز کا الگ الگ نام لے کر کے ذرا استعاذہ آیا ہے، یعنی حضور نے ایک ایک چیز کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے۔ اور تمتع بالسمع والبصر و صحت و وسعت رزق و غنا و نصر علی الاعداء و نظائرها کا سوال آیا ہے، یعنی یہ حدیث کے اندر دعائیں مانگی گئی ہیں کہ اللہ میرا سننا اچھا کر دے، میرا دیکھنا اچھا کر دے، مجھے تندرستی عطا فرما دے، روزی کی برکت اور فراوانی عطا فرما دے، غنا لوگوں سے بے نیازی رہے، استغنا رہے، اتنا عطا فرما دے، دشمنوں کے اوپر مدد عطا فرما دے، اور اس جیسے بہت سارے باتیں ہیں کہ ایک ایک نام لے کر کے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ نیز ملح اور شبع نال، یعنی اگر تھوڑا سا نمک کم رہ گیا تو وہ نمک بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی آئے، اور اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو وہ تسمہ وہ بھی اللہ من شراک نعلہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ شانوں سے مانگا جائے، یعنی بڑی سے بڑی چیزیں بھی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ شانوں سے حدیث پاک میں سوال وارد ہوا ہے۔ اگر اس کو صحیح مانا جاوے تو لازم آتا ہے کہ نصوص میں غیر افضل کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی جب حضور پاک السلام ایک ایک چیز کا سوال کر رہے ہیں نام لے کر کے اور پناہ مانگ رہے ہیں بہت سی چیزوں کا نام لے کر کے، تو یہ پھر بیکار چیز ہو گئی۔ صرف عافیت دارین مانگ لینا اگر کافی ہوتا تو آپ علیہ السلام نے یہ دعائیں الگ الگ مستقل نام لے کر کے کیوں مانگی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل سے مانگنا بھی ہے۔ البتہ بعض حکمتیں جوامع ادعیہ میں بھی ہیں، بہت سے حکمتیں ایسی بھی دعائیں حضور پاک السلام کی ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں خود بخود، جیسے خود ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بھی حکمتیں ہیں جن کی تفتیش کی حاجت نہیں، معصور کا اتباع کافی ہے، یعنی جو حدیث سے سنتوں سے جو چیز ثابت ہے اس کا اتباع کافی ہے۔ بطور احتمال کے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جزیات میں اگر کوئی ضروری سوال متروک ہو جائے تو کلیات سے اس کا تدارک ہو جائے، یعنی حدیث پاک میں بعض جوامع الکلم بھی ہیں دعاؤں میں، بہت ساری چیزوں کا گھیراؤ کر کے ایک جملہ ایسا کہہ لیا گیا، اللہم انا نسألک ما سألک بہ عبادک الصالحون والانبیاء والمرسلون، اے اللہ جو بھی تیرے نیک بندوں نے مانگا ہے، جو بھی انبیاء اکرام نے مانگا ہے، فرشتوں نے مانگا ہے، وہ عطا فرما۔ تو یہ ایسی دعائیں ہیں جو جامع ہیں بہت سی چیزوں کا، تو جب ایک ایک چیز کا الگ الگ سوال وارد ہے تو پھر یہ اجمالی مجمل دعائیں کیوں ہیں؟ تو اس کو حضرت تھانوی یہ بتلا رہے ہیں کہ چونکہ ہر آدمی تفصیل سے کھل کر کے ایک ایک چیز کی دعا نہیں بھی مانگ پاتا تو یہ جامع دعائیں بھی ہیں کہ جس سے اس کی پورتی ہو جائے۔ اگر کوئی ضروری سوال متروک ہو جائے تو کلیات سے اس کا تدارک ہو جائے، اور راز جزیات کے سوال میں یہ ہے کہ دعا سے صرف مسئول کا حصول ہی مقصود نہیں جس میں اس مذاق کی گنجائش ہو سکے، بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا مقصود بھی ہے، یعنی جو ایک ایک چیز الگ الگ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہوتی ہے اور سوال کرنا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا صرف کہ مسئول کا حصول، جو سوال ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے، صرف یہی مقصد نہیں ہوتا دعا سے، دعا کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ دوسرا مقصود بھی ہے، اور وہ ہے اظہار اپنے ضعف اور عجز اور افتقار و انکسار کا، اپنی بے بسی۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ پروردگار میں تو بالکل بے بس ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔
تو دعا کے اندر جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کا حاصل کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ یہ مستقل طور پر ایک عبادت ہے، مستقل طور پر اس کے اندر عاجزی تواضع پائی جاتی ہے، اس میں تعلق مع اللہ انسان کا دعا میں مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے دعا کے فضائل عظیمہ کی، یعنی دعا کے جو بہت سارے فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کے لیے جو حدیث میں ترغیب آئی ہیں، فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس کی وجہ صرف اتنی سی نہیں ہے کہ جو مانگو وہ ملے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس سے آدمی کے اندر، مومن کے اندر اپنی عاجزی کا اقرار، اعتراف آتا ہے، ورنہ محض اس کا ذریعہ عطا مسئول ہونا، خصوص جب وہ مسئول حصول دنیا ہو، اگرچہ مباح ہو، ایسے فضیلت عظیمہ کا سبب نہیں ہو سکتا۔ یعنی دعا مانگنا کی فضیلت صرف اس لیے نہیں ہے کہ کچھ مانگا جا رہا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز انسان مانگ رہا ہے تو صرف اس کا مانگنا ہی فضیلت تھوڑی ہو جائے گا۔ ایک آدمی مکان مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی جوتی نہیں ہے پیروں میں جوتی مانگ رہا ہے، تو یہ چیز تو کوئی اتنی بڑی فضیلت کی تھوڑی ہے کہ حدیث کے اندر فضیلت آئی ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ عاجزی تواضع اس میں پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا مقصود جزیات کے سوال میں اوضاح واقع ہے، تو جب ایک ایک چیز کا الگ الگ نام لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ چیز اور زیادہ پائی جاتی ہے، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں اس میں بھی محتاج ہوں۔ چنانچہ بنسبت اس اجمال کے کہ میرا پیٹ بھر دو، اس تفصیل سے سوال کرنا کہ مجھ کو 4 روٹی دے دو اور 1 پیالہ سالن کا دے دو اور 1 آبخورہ پانی کا دے دو، عرفاً سائل کی زیادہ ذلت و خست و دنات پر دلالت کرتا ہے، اور جس قدر سائل اپنی ذلت زیادہ ظاہر کرتا ہے اسی قدر وہ ذلت جالب ترحم ہوتی ہے، یعنی جتنی عاجزی انکساری ظاہر کی جاتی ہے تو اتنا ہی سامنے والے کو رحم آتا ہے اس کے اوپر۔ اور بعض حکمتوں سے کئی دفعہ دیکھنے میں آیا، ہم نے تو یہاں پر دیکھا، یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو ٹیڑھے میڑے ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، ہلا نہیں جا رہا، بولا نہیں جا رہا، آواز نہیں نکل رہی، اور جب نمازی سارے چلے گئے اس کے بعد ایسے وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے چلتا چلا گیا۔ تو آج سے مانگتے ہیں تو سامنے والے کو رحم زیادہ آتا ہے۔ اور بعض حکمتوں سے جوامع عدیہ کی محبوبیت استحقاق کے منافی نہیں۔ وَلِكُلِّ مَقَالٍ مقام، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے۔ جانے آنے میں کوئی واعظ پڑھ کر سنانا مناسب ہے زبانی کہنے سے۔ ایک خاتون انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ میرا کہیں جانا ہو جاتا ہے، خواتین جمع ہو جاتی ہیں یا میرے ہاں آ جاتی ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ دنیا داری کی ادھر ادھر کی لغویات باتوں میں وقت گزرے گا، میں کچھ دین کی بات شروع کر دیتی ہوں۔ ان کو حضرت تھانوی نے مشورہ دیا کہ زبانی آواز کہنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کتاب میں سے کچھ پڑھ کے سنا دیا کریں۔ صبر کی دعا بلا کی دعا ہے، یعنی صرف اور صرف اتنا نہیں مانگا جائے صبر، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما دے، صبر عطا فرما دے۔ بھئی صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دقت پریشانی آئے اس کے اوپر پھر صبر ہو۔ اور اس میں تفصیل یہ جواب تو حضرت تھانوی کا کہنا یہ ہے کہ جہاں حدیثوں میں عام طور پر صبر مانگا گیا ہے اس سے صبر علی الطاعات بھی مراد ہے، جیسے تہجد میں سردی کے موسم میں اٹھنا، ٹھنڈ کے اندر گرم بستر سے اٹھنا، اس میں بڑی دقت پریشانی سی ہوتی ہے تو اس پر صبر حاصل ہو جائے۔ گرمی کے موسم میں 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے سو پائے تھے کہ پھر تہجد کے لیے اٹھنے لگے تو اب بڑی مشقت آ رہی ہے، سر بھاری ہو رہا ہے، تو اب طاعت کے اوپر، عبادت کے اوپر صبر کی دعا مانگی گئی ہے، یہ چیز تو محمود ہے۔ اور کبھی صبر سے مراد صبر عن المعاصی ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی ایک گناہ کرنا نہیں بھی چاہتا لیکن اس کے مزاج ایسا بن گیا ہے، اس کی عادت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ کر بیٹھے، تو اس پر صبر سے مراد ہے عن المعاصی، یعنی یہاں پر صبر کا معنی ہو یعنی گناہوں سے رکنے کی قوت و طاقت اللہ کی طرف سے دے دیا ہے۔ اور واقعتاً اگر کوئی پریشانی آئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا اس کے لیے مانگ لی جائے۔ جماعت کی پابندی، فرائض کا اہتمام، معاصی گناہوں سے اجتناب، بچنا ہو، معاصی سے اجتناب ہونا اس کو سلطنت میں بھی مضر نہیں۔ یعنی ایک صاحب نے جو تھانوی کے مجازین میں سے تھے،
یہ لکھا کہ حضرت مدت سے خیال تھا کہ جلد فارغ ہو کر اللہ کے ذکر اور آخرت کی فکر میں مشغول ہو جاؤں، مگر ہنوز کاروبار میں گھرا ہوا ہوں۔ البتہ خدا کا فضل ہے کہ جماعت کی پابندی، فرائض کا اہتمام، معاصی سے اجتناب کا خیال رہتا ہے۔ جواب: تو اس حالت میں کاروبار تو کیا سلطنت بھی مضر و مخل مقصود نہیں؟ کیا حضرات خلفائے راشدین نے سلطنت نہیں کی؟ یعنی اگر نمازوں کی پابندی ہے، جماعت کا اہتمام ہے، گناہوں سے بچنا، یہ سب پایا جا رہا ہے تو دنیا کا کام دھندہ ہی نہیں، اگر سلطنت بادشاہت بھی مل جائے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ حضور قلب کا نہ ہونا لوازم عادیہ طریق سے ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں بہت سی چیزیں کہ صاحب دل جمعی نہیں ہو پا رہی، دل حاضر نہیں ہو پا رہا، تو کہا گیا کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کے وقت قصد ضروری ہے۔ جب بھی آدمی کرے، کسی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے ہر عمل میں پورا استحضار نہیں رہتا، ہر عمل میں، ہر نیک عمل میں مجھے استحضار نہیں رہتا، جو دھیان رکھنا چاہیے وہ اتنا نہیں رہتا۔ تو اس کو جواب یہ دیا ہے کہ اپنی طرف سے اس کا قصد ضروری ہے، پھر خواہ رہے یا نہ رہے۔ یعنی جب کوئی عمل کیا جا رہا ہے، شروع کیا جا رہا ہے، اپنی طرف سے ارادہ اچھا کر لیا جائے، نیت اچھی رکھ لی جائے۔ اگر بیچ کے اندر دھیان ادھر سے ادھر ہو بھی جائے تو پھر اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ صاحب روحانی اعتبار سے میرا ایسا علاج ہو جائے کہ زندگی میں پھر کبھی وہ لوٹ کر نہیں آوے کوئی بھی باطنی مرض۔ تو حضرت حانوی نے فرمایا کہ یہ سوال جہل ہے، نادانی ہے، ناواقفیت ہے۔ کیوں؟ جواب: اگر کسی کو بخار آوے اور طبیب کا نسخہ استعمال کرنے سے جاتا رہے تو کیا یہ بھی علاج کے لوازم میں سے ہے کہ پھر بخار عود نہ کرے؟ بخار اگر ہو گیا، دوا لی، بخار اتر گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی دوا دے دو آپ کو آج کہ اب مجھے زندگی بھر کبھی بخار ہی نہیں ہو۔ یہ ایسا سوال ہو گیا۔ یہ اگر عود کرے تو پھر نسخہ استعمال کر لے، یا طبیب سے بجائے استعمال نسخہ کے یہ سوال کرے کہ میں اب کیا کروں جس سے کبھی عمر بھر بھی مرض عود نہ کرے؟ کیا ایسا سوال جہل نہ ہوگا؟ خاص کر جب وہ لوٹنا عود اپنی غفلت اور بد پرہیزی سے ہو۔ تو کئی مرتبہ کوئی بیماری انسان کو ہوتی ہے، علاج کیا، فائدہ ہو گیا، اس کے بعد میں پھر آدمی بد پرہیزی کر لیتا ہے، غفلت برت لیتا ہے، تو پھر مرض دوبارہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر روحانی اعتبار سے امراض کا علاج کیا گیا اور اس کے بعد آدمی غفلت برتے گا، بد پرہیزی کرے گا تو پھر لوٹ کر کے آئے گا۔ اپنی طرف سے یہ اہتمام ہو کہ غفلت نہ ہو، بد پرہیزی نہ ہو، تو اس وقت اپنے نفس سے سوال مناسب ہے یا طبیب سے؟ اگر بخار دوبارہ ہو جائے یا کوئی مرض دوبارہ لوٹ کر آ جائے اس کی خود کی اپنی غفلت برتنے کی وجہ سے، تو اس میں طبیب کا کیا نقصان ہے؟ یا طبیب سے دعا کرا کر یہ اعتقاد جائز ہے کہ اس دعا کے بعد باوجود میری بے احتیاطی کے مرض لوٹ کر نہ آوے؟ کیا یہ اعتقاد بھی جہل نہ ہوگا؟ اسی طرح یہ سمجھنا کہ صاحب کوئی بھی بزرگ ایسی توجہ ڈال دے کہ اب زندگی میں کبھی کوئی خطا ہی وارد نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرہ ونتوب الیہ۔